بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد اول 760 ہجری سے 791 ہجری تک بمطابق 1359 عیسوی سے 1399 عیسوی، اور خان کی وفات پر اس کا چھوٹا لڑکا مراد 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس میں ملک گیری اور حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات بدرجہ غایت موجود تھی جو آل عثمان کی ابتدائی فرمان رواؤں کا طرۂ امتیاز تھی۔ اس کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک قلیل مدت میں یورپ کی متعدد مملکتوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا، اور انتظام حکومت کی خداداد ملکہ نے ان مفتوحات کو سلطنت کا ایک مستقل جزو بنا دیا۔ اور خان نے اپنے عہد میں سلطنت کو بہت کچھ وسعت دی تھی، لیکن اناطولیہ کی بعض ترکی ریاستیں رقبہ میں اب بھی اس سے بڑھی ہوئی تھی۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ ایشیا کوچک کے شمالی مغربی حصہ اور یورپ میں زنب، گیلیپولی اور تھریس کے بعض دیگر مقبوضات پر مشتمل تھی، جہاں سلیمان پاشا نے ترکوں اور عربوں کی نو آبادیاں قائم کر دی تھیں۔ اس کا مجموعی رقبہ 20,000 مربع میل سے زیادہ نہ تھا، اور آبادی بھی 10 لاکھ سے کم ہی تھی۔ مراد نے صرف 30 سال کی مدت میں سلطنت کا 5 گنا بڑھا دیا۔ فتوحات تھریس۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت بازنطینی کی حالت نہایت ابتر تھی۔ اس کے تمام ایشیائی مقبوضات پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور یورپ میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی تھریس اور مقدونیہ اور موریا کے کچھ حصے باقی رہ گئے تھے۔ باہمی عداوتوں کے باعث ابتدا میں کوئی عیسائی حکومت ترکوں کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ یہ سلطنت بلا شبہ ایک مسیحی سلطنت تھی، اور ترکوں کا حملہ مذہبی نقطۂ نظر سے نہایت خطرناک تھا، لیکن یورپ میں محاربات صلیبی کی قدیم روح تقریباً فنا ہو چکی تھی، اور یونانی اور لاطینی کلیساؤں کی شدید مخاصمت نے اتحاد عمل کے لیے بہت کم گنجائش باقی رکھی تھی۔ ان حالات میں مراد نے درِ دانیال کو عبور کرکے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا، اور سب سے پہلے قلعہ شورلو پر قبضہ کیا، جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرک کلے سے فتح ہوا۔ پھر 764 ہجری 1363 عیسوی میں اس کی بابا کے مقام پر بازنطینیوں کے ساتھ ایک سخت معرکہ پیش آیا، جس میں مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اورنا نے فوراً ہتھیار ڈال دیے، اور تقریباً تمام تھریس مراد کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد عثمانی جنرل لالا شاہین نے بلغاریہ میں داخل ہو کر فلپوپولنس کو فتح کر لیا، جو کہ کوہ بلقان کے جنوب میں سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا، اور شہنشاہ قسطنطنیہ کو مجبور ہو کر مراد سے صلح کرنی پڑی۔ اس نے معاہدہ کیا کہ تھریس کے جو علاقے اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں وہ انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے گا۔ عثمانیوں کے آئندہ حملوں میں سرویا اور بلغاریہ کو مدد نہ دے گا، اور اناطولیہ کے ترکی امراء کے مقابلے میں مراد کی اعانت کرے گا۔ اس کے بعد مراد بروسا کو واپس چلے گئے۔ مسیحی حکومتوں کا اتحاد۔ یورپ میں اس وقت 790 ہجری
1388 تک تقریباً تمام قدیم تھریس اور جدید رومیلیا سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ بعض دوسری اہم فتوحات بھی حاصل ہو چکی تھی۔ ان علاقوں میں ترک اور عرب نو آبادیاں قائم کر دی گئی تھیں اور وہاں کے اکثر باشندے دوسرے مقامات کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ ان نو آبادیوں نے عیسائیوں میں ایک عام بے چینی پیدا کر دی، یعنی چری کے لیے ہر سال 1000 عیسائی لڑکوں کے مطالبے سے اس بے چینی میں برہمی بھی شامل ہو گئی۔ ترکوں کے خلاف غصہ کا جذبہ پورے جوش کے ساتھ موجود تھا۔ اسے مشتعل کرنے کے لیے جس چنگاری کی ضرورت تھی وہ بھی جنگ قونیہ کے بعد ہاتھ آ گئی۔ اس جنگ میں عثمانی فوج کے ساتھ سرویا کے 2000 سپاہی بھی شریک تھے، جو سابق معاہدہ کی روح سے طلب کیے گئے تھے۔ کوچ سے پہلے ہی مراد نے فوج میں اعلان کر دیا تھا کہ کرمانیہ کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد بھی ریاست کے عام باشندوں کی جان و مال کو ہرگز کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ سخت سزا کا مستوجب ہوگا۔ لیکن سروہی سپاہیوں نے، جو یورپ کے دستور کے مطابق دشمن کے ملک میں پہنچ کر ہر قسم کی غارت گیری کو بالکل جائز خیال کرتے تھے، اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور راستے میں نہایت وحشیانہ طریقے پر لوٹ مار شروع کر دی۔ مراد نے ان میں سے بہتوں کو سخت سزائیں دی اور بعضوں کو قتل بھی کرا دیا۔ اس کا یہ فعل فوجی قانون کی روح سے بالکل جائز تھا، لیکن اہل سرویا کے لیے یہ سخت اشتعال کا باعث ہوا، اور شاہ سرویا نے، جس کی سلطنت اسٹیفن ڈوشن کے عہد میں بلغراد سے دریائے پارڈنر تک اور بحر اسود سے بحر ایڈریاٹک تک پھیلی ہوئی تھی، عیسائی حکومتوں کا ایک عظیم الشان اتحاد قائم کر کے ترکوں کے استیصال کا بیڑا اٹھایا۔ اس اتحاد میں سرویا، بوسنیا اور بلغاریہ کی حکومتیں آگے ہوئیں۔ البانیہ، ولاچیا اور ہنگری نے پوری قوت کے ساتھ شرکت کی۔ پولینڈ نے بھی اپنی فوج بھیجی۔ سلانی قوموں کا اتنا زبردست اتحاد اس سے پہلے کبھی قائم نہیں ہوا تھا۔ سرویا نے مغربی یورپ کی حکومتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی، لیکن وہ مختلف وجوہ سے ادھر متوجہ نہ ہو سکیں۔ محاربات صلیبی کا قدیم جوش فرو ہو چکا تھا اور ہنوز ارض مقدس کو ترکوں سے آزاد کرانے کا سوال پیدا نہ ہوا تھا۔ علاوہ بریں 14ویں صدی عیسوی کے آخر میں یورپ کی مغربی سلطنتوں کی اندرونی حالات اور ان کے حکمرانوں کی ذاتی کمزوریاں اس اتحاد کی شرکت سے مانع تھیں، لیکن اس وقت تمام یورپ کے متحد نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب لاطینی کلیسا کا وہ شدید افتراق تھا جس نے کل مغربی سلطنتوں کو دو متخاصم جماعتوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک جماعت پاپائے روما کے زیر فرمان تھی اور دوسرے اس کے حریف پوپ کی حلقہ بگوش تھی، جس نے اونیا واقع فرانس کو اپنے جدید کلیسا کا مرکز قرار دیا تھا۔ مراد اول کے کارنامے۔ مراد کا عہد حکومت تاریخ آل عثمان کے اہم ترین عہدوں میں ہے۔ اس نے 30 سال تک حکومت کی، اس میں سے 24 سال میدان جنگ میں صرف کیے اور ہر جنگ میں کامیاب رہا۔ مراد سے پہلے ترکوں کا مقابلہ یورپ کی قوموں میں سے صرف بازنطینیوں سے ہوا تھا، جن کی سلطنت اپنے زوال کے آخری منزلیں طے کر رہی تھی، لیکن مراد کی ظفریاب فوجیں ان ملکوں میں بھی پھیل گئی جو یورپ کی نہایت طاقتور سلانی قوموں کے زیرنگین تھی۔ بلغاریہ، سرویا، بوسنیا پر دولت عثمانیہ کا تسلط قائم ہو گیا۔ مراد ہی کے عہد میں اول بار آل عثمان اور اہل ہنگری کا مقابلہ پیش آیا، جس میں مؤخر ذکر کو سخت شکست اٹھانی پڑی۔ مراد کی فتوحات نے سلطنت عثمانیہ کے دائرہ اقتدار کو دریائے ڈینوب تک پہنچا دیا، اور گو بعض ریاستوں مثلاً سرویا اور بوسنیا سے محض خراج قبول کرنے پر قناعت کی گئی،
تاہم تھریس، مقدونیہ اور جنوبی بلغاریہ کی ریاستیں مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئیں۔ مراد نے مسیحی علاقے فتح کر کے ان میں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن عیسائیوں پر جبراً اسلام میں داخل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، برخلاف اس کے کہ اس نے انہیں پوری مذہبی آزادی دے رکھی تھی، جس کی واضح شہادت اس خط میں موجود محفوظ ہے جو 786 ہجری اور 1385 عیسوی میں یونانی کلیسا کے بطریق اعظم نے پوپ اربن ششم کو لکھا تھا۔ بطریق مذکور نے اقرار کیا ہے کہ مراد نے کلیسا کو کامل آزادی بخش دی تھی۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ 761 ہجری 1360 عیسوی اور 791 عیسوی 1399 عیسوی کے درمیان بطریق اعظم کے دفتر میں کوئی ایک شکایت بھی عثمانیوں کے ہاتھوں ارباب کلیسا کی بدسلوکی کی درج نہیں ملتی۔